سوال ہے اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا کو خاص کیوں بناتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ روزہ دار اپنی خواہش اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑتا ہے، یہ قربانی دعا میں وزن پیدا کرتی ہے، اسی لیے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ سوال ہے روزہ انسان کے دل پر سب سے پہلا اثر کیا ڈالتا ہے؟ جواب ہے روزہ دل میں صبر اور برداشت پیدا کرتا ہے، بھوک انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور دل اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے بڑی کامیابی کیا سمجھی جاتی ہے؟ جواب ہے دل کا مطمئن ہونا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جب دل پرسکون ہو تو سب کچھ کافی لگتا ہے، یہ سکون اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ سوال ہے جنت کا ذکر دل کو ٹھنڈک کیوں دیتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ جنت میں کوئی غم باقی نہیں رہے گا، نہ جدائی ہوگی نہ خوف ہوگا، یہ حال ہی دل کو خوش کر دیتا ہے۔ سوال ہے جہنم کا تصور انسان کو بہتر کیوں بناتا ہے؟ جواب ہے یہ انسان کو رکنا سکھاتا ہے، غلطی سے پہلے سوچنے کا موقع دیتا ہے، یہ خوف اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو ڈھال کیوں فرمایا؟ جواب ہے کیونکہ روزہ انسان کو گناہ سے بچاتا ہے، یہ نفس کی تربیت کرتا ہے اور انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ سوال ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کیا خوشخبری ملتی ہے؟ جواب ہے خاموش نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قیمتی ہوتی ہے، انہوں نے خدمت کو کبھی ظاہر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ سوال ہے روزہ دار کے اخلاق میں نرمی کیوں آتی ہے؟ جواب ہے کیونکہ روزہ غصے کو قابو میں رکھنا سکھاتا ہے، انسان بولنے سے پہلے سوچتا ہے، یہی تربیت اخلاق کو خوبصورت بناتی ہے۔ سوال ہے انسان کو سب سے زیادہ کس نعمت کی قدر کرنی چاہیے؟ جواب ہے صحت اور وقت کی، کیونکہ یہ جلد واپس نہیں آتی، اکثر لوگ انہیں ضائع کر دیتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو وقت پر سنبھل جائے۔ سوال ہے جنتی لوگوں کی سب سے پیاری صفت کیا ہوگی؟ جواب ہے ان کے دل بالکل صاف ہوں گے، نہ حسد ہوگا نہ نفرت، صاف دل ہی جنت کی پہچان ہوتے ہیں۔ سوال ہے دعا کے وقت دل نرم کیوں ہو جاتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ انسان اپنا بوجھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، یہ احساس دل کو ہلکا کر دیتا ہے، اسی لیے دعا کے بعد سکون ملتا ہے۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جواب ہے ذمہ داری کے ساتھ جینا اصل تقویٰ ہے، وہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے، اسی لیے ان کا عدل مشہور ہوا۔ سوال ہے روزے کا دنیاوی فائدہ کیا بھی ہوتا ہے؟ جواب ہے روزہ جسم کو آرام اور صفائی دیتا ہے، نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، صحت کے لیے روح بھی مضبوط ہوتی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کس بندے سے جلد راضی ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، جو معاف کرنا جانتا ہو، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ سوال ہے روزہ انسان کے دل کو دنیا سے کیسے آزاد کرتا ہے؟ جواب ہے روزہ خواہشات کو قابو میں لا کر دل کو ہلکا کر دیتا ہے، جب نفس خاموش ہوتا ہے تو روح مضبوط ہوتی ہے، اسی لیے روزہ دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے آتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ بندے کو خاموش خوشی کیوں عطا کرتا ہے؟ جواب ہے تاکہ بندہ جانے کہ ہر نعمت شور سے نہیں آتی، یہ خوشی دل میں اطمینان بن کر اترتی ہے اور انسان کے اندر سے مضبوط بنا دیتی ہے۔ سوال ہے جنت کا سب سے حیران کن انعام کیا ہوگا؟ جواب ہے وہاں کسی دکھ کو یاد کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ دلوں سے ہر تلخی نکال دے گا، یہ مکمل شفا ہوگی، صرف خوشی نہیں۔ سوال ہے جہنم کا تصور انسان کی زندگی کیوں بدل دیتا ہے؟
جواب ہے انسان کو اپنی حد یاد دلاتا ہے، غلطی سے پہلے سوچنے کی عادت ڈال دیتا ہے۔ یہی سوچ بہت سے تباہیوں سے بچا لیتی ہے انسان کو۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو صبر کا ذریعہ کیوں فرمایا؟ جواب ہے کیونکہ روزہ صرف بھوک نہیں بلکہ برداشت ہے، زبان، آنکھ اور دل سب کو سنبھالنا سکھاتا ہے، یہ مکمل تربیت کا عمل ہے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموش حکمت کا راز کیا تھا؟ جواب ہے وہ بولنے سے پہلے دل میں بات کو تولتے تھے، اسی لیے ان کے الفاظ کم مگر گہرے ہوتے تھے۔ علم خاموشی میں نکھرتا رہتا ہے۔ سوال ہے دنیا میں اصل امیر کون ہوتا ہے؟ جواب ہے جس کا دل قناعت سے بھرا ہو، کم چیزیں بھی اسے کافی لگتی ہیں، ایسا انسان کبھی خالی نہیں رہتا۔ سوال ہے روزے دار کے لیے افطار کا لمحہ خاص کیوں ہوتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ اس وقت صبر اپنی انتہا پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی لمحے دعا قبول فرماتا ہے، یہ انتظار عبادت بن جاتا ہے۔ سوال ہے جنتی لوگوں کی سب سے بڑی پہچان کیا ہوگی؟ جواب ہے ان کے دل مکمل طور پر صاف ہوں گے، نہ حسد ہوگا نہ کسی سے شکایت، صاف دل جنت کا اصل لباس ہوتے ہیں۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آج کے دور کا کیا پیغام دیتی ہے؟ جواب ہے مشکل وقت میں ساتھ دینا اصل محبت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے سہارا دیا، وفا تاریخ بدل دیتی ہے۔ سوال ہے زندگی کا سب سے خوبصورت انجام کیا ہے؟ جواب ہے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا، اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جانا، یہی اصل کامیابی ہے۔ سوال ہے روزہ انسان کو اخلاقی طور پر کیسے بدلتا ہے؟ جواب ہے یہ غصے اور سختی کو قابو میں رکھتا ہے، انسان بولنے سے پہلے سوچتا ہے، اخلاق میں نرمی آ جاتی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کن آنسوؤں کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ جواب ہے جو تنہائی میں اس کے خوف یا محبت میں بہے ہوں، ان میں دکھاوا نہیں ہوتا، یہ آنسو درجے بلند کر دیتے ہیں۔ سوال ہے صبر انسان کو مضبوط کیوں بناتا ہے؟ جواب ہے صبر ذہنی دباؤ کو کم کر دیتا ہے، یہ فیصلوں میں سنجیدگی پیدا کرتا ہے، صابر لوگ کم ٹوٹتے ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائش میں بھی مسکرانے کی توفیق کیوں عطا کر دیتا ہے؟ جواب ہے تاکہ بندہ سمجھے کہ مشکل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہوتی، یہ مسکراہٹ ایمان کو مضبوطی کی نشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے دل کو خاص سکون عطا کرتا ہے۔ سوال ہے روزہ انسان کی شخصیت کو اندر سے کیسے بدل دیتا ہے؟ جواب ہے روزہ خواہشات کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، انسان غصے، زبان اور نظر پر قابو پاتا ہے، یہی ضبط نفس اصل کامیابی ہے۔ سوال ہے جنت کی سب سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی؟ جواب ہے وہاں کسی غم کو دوبارہ محسوس نہیں کیا جائے گا، دلوں سے ہر دکھ اور تھکن مٹا دی جائے گی، یہ مکمل راحت ہوگی، صرف خوشی نہیں ہوگی۔ سوال ہے جہنم کا تصور انسان کے دل کو کیوں جگا دیتا ہے؟ جواب ہے یہ انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے، غلطی سے پہلے رکنے کا موقع دیتا ہے، یہی خوف نجات کا راستہ بن جاتا ہے۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموش بھی تعلیم کیوں دیتی ہے؟ جواب ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا ضرورت کلام نہیں کرتے تھے، ہر لفظ مقصد اور حکمت رکھتا تھا، یہی سنت عقل کو مضبوط بناتی ہے۔ سوال ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ جواب ہے سچی دوستی مشکل وقت میں پہچانی جاتی ہے، انہوں نے ہر حال میں ساتھ نبھایا، وفا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قیمتی چیز ہے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے قیمتی لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جواب ہے جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، یہ لمحہ اصلاح کی شروعات ہوتا ہے، احساس انسان کو بدل دیتا ہے۔ سوال ہے دعا کے وقت دل خود بخود کیوں نرم ہو جاتا ہے؟
جواب ہے کیونکہ انسان اپنی کمزوری مان لیتا ہے۔ یہ عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نرم دل دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سوال ہے جنتی انسان کی سب سے نمایاں عادت کیا ہوگی؟ جواب ہے وہ کسی کے دل میں کینہ نہیں رکھے گا، اس کا دل مکمل طور پر صاف ہوگا۔ صاف دل جنت کا اصل حسن ہے۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جواب ہے طاقت کے ساتھ جواب ہی دہی کا احساس رکھنا۔ وہ راتوں کو بھی امت کی فکر کرتے تھے، یہی قیادت کا اصل معیار ہے۔ سوال ہے روزہ دار کے صبر کو اللہ تعالیٰ خاص کیوں بناتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ وہ بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتا ہے، بھوک میں بھی گناہ سے رکتا ہے۔ یہ اخلاص اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ سوال ہے شکر گزار انسان زیادہ پرسکون کیوں ہوتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ وہ کمی پر نہیں نعمت پر نظر رکھتا ہے۔ یہ سوچ ذہنی دباؤ کم کر دیتی ہے، شکر دل کو ہلکا رکھتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کن بندوں کو مشکل کے بعد عزت دیتا ہے؟ جواب ہے جو صبر میں بدلہ نہیں لیتے، جو تکلیف میں بھی شکر کا دامن نہیں چھوڑتے، ایسے بندے اللہ تعالیٰ کو خاص پسند ہوتے ہیں۔ سوال ہے انسان کی زبان کب سب سے خطرناک بن جاتی ہے؟ جواب ہے جب وہ دل کے بغیر بولنے لگے، الفاظ زخم بن کر دوسروں کو لگتے ہیں۔ خاموشی اکثر زبان سے بہتر ہوتی ہے۔ سوال ہے زندگی کا سب سے خوبصورت انجام کیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ دنیا سے جانا، دل میں کسی کا حق نہ ہونا، یہی انجام اصل کامیابی ہوتی ہے۔ سوال ہے نہانے میں زیادہ دیر لگانے والی عورت میں کیا برائی ہوتی ہے؟ جواب ہے نہانے میں زیادہ دیر لگانا خود میں کوئی برائی یا گناہ نہیں، اصل بات نیت اور ضرورت کی ہوتی ہے۔ البتہ اسلام اسراف سے منع کرتا ہے، یعنی بلا ضرورت پانی یا وقت ضائع کرنا پسندیدہ نہیں۔ اعتدال، صفائی اور وقت کی پابندی ہو تو نہانے میں دیر لگنے پر کوئی دینی یا اخلاقی خرابی نہیں ہوتی ہے۔